الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا در حقیقت اپنی بھولی ہوئی تاریخ کو یاد کرنا ہے. پوری ذمہ داری سے اور بالکل بے خوف ہو کر ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارا تعلق ہرگز ان میں سے نہیں جو ذکر حسین اور رونے اور رلانے کے لیے کرتے ہیں. ہمارا تعلق ہرگز ان میں سے نہیں جو ذکر حسین ماتم و آہ و فغاں کے لیے کرتے ہیں. ہمارا تعلق آج بھی ان لوگوں سے ہے جو ذکر حسین کرتے سنتے سناتے اس لیے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کرب و بلا کی دھرتی میں اپنا خون بہا کر بھی محمد کی شریعت کا سودا نہیں کیا تھا، ہم آج بھی انہی کے نقش قدم پر اپنا خون بہا دیں گے. لہذا یہ بات میں اس وجہ سے ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی حسین کے نام پر رونے والا ہو مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. کوئی حسین کے نام پر ماتم کرنے والا ہو میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری مجلس میں آپ کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ ہم حسین کا ذکر بزدل بنانے کے لیے نہیں، ہم حسین کا ذکر کرتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے جس طرح ہمارے امام نے اپنے وقت کے یزید کا مقابلہ کیا تھا، ہم بھی آج اپنے وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کریں گے. مزے کی بات پتہ ہے آپ کو، حضرت امام حسین جب مکہ اور مدینہ سے نکلے تھے دھرتی پہ اس وقت ایک یزید تھا، ایک یزید تھا اس وقت. اب دھرتی کے ہر کونے پر ایک نہیں درجنوں یزید بیٹھے ہیں. کوئی حسینی ہے ہی نہیں.
کوئی حسین کا کردار زندہ کرنے والا ہے ہی نہیں. کوئی حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے بچے، اپنی بیویاں قربان کرنے والا ہے ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم تو ذکر حسین اتنا جانتے ہیں کہ جی محرم آئے گا حسین کا ذکر کریں گے، اور یہ کہ ایک طبقہ ماتم کرے گا، ایک طبقہ یہ کہ رو دھو کے اور بڑا غمگین ہو کر حسین کا ذکر کر کے سمجھے گا میں نے حسینیت کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کی قسم یہ حسینیت کا حق نہیں ہے. حق حسینیت یہ ہے کہ دھرتی پر کوئی یزیدی باقی نہ رہے. کیونکہ دو چیزیں ہیں. ایک حسینیت، دوسری یزیدیت. اب دھرتی پر جتنے بھی لوگ ہیں انہی دو طبقات سے ہوں گے، حسینیت، یزیدیت. حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار کو سمجھنے سے پہلے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے. حسینی کردار کو دیکھنے سے پہلے قرآن کو دیکھنا ضروری ہے. حسینی کردار کو جانچنے کے لیے قرآن کا جانچنا ضروری ہے. اگر قرآن نہیں جانچیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں دیکھیں گے، اللہ کی قسم حسین ہمیں مجبور نظر آئیں گے، حسین ہمیں لاچار نظر آئیں گے، حسین ہمیں بیچارے نظر آئیں گے. لیکن جب قرآن پڑھیں گے حسین ہمیں بہادر نظر آئے گا. اگر قرآن پڑھیں گے ہمیں نظر آئے گا کہ حسین مجبور نہیں تھا، حسین بہادر تھا. اور حسین نے یہ کوئی خود بخود اچانک سے نہیں کیا تھا. حسین نے جان بوجھ کر کربلا کی وادی کا رخ کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں تاریخ مورخ کا کام کیا، پھینکتا رہے اور پھر آج حسین کی تاریخ ہے ہی بس ان کے ہاتھوں. قرآن سے تو ہمارا تعلق چونکہ رہا نہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو، مومنوں کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، یہ گفتگو تھوڑا غور سے سننے کی ہے. حضرت کے دور سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کا خطاب ان سے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ او مومنو خیال کر لینا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہیں پرکھوں گا، میں تمہیں دیکھوں گا. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ کن کن چیزوں سے تمہیں آزما سکتا ہوں، کن کن چیزوں سے تمہارا امتحان لے سکتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مومن ہو تو امتحان ہوگا. یہ بات یاد رکھنا، مومن ہو امتحان ہوگا، مومن نہیں ہو کوئی امتحان نہیں ہوگا. مزے کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے، گھومو گے، عیش و عشرت کرو گے، مر جاؤ گے، کچھ تمہارے اوپر کوئی امتحان نہیں آئے گا. لیکن اگر مومن ہو پھر آزماؤں گا. اور آزمائش کا طریقہ یہ ہوگا، جو جتنا بڑا مومن ہوگا اس سے اتنا بڑا امتحان لوں گا، جو جتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا اس سے اتنا بڑا امتحان اور اتنی بڑی آزمائش لوں گا. اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ،
پہلا راستہ امتحان کا، آزمائش کا، امتحان و مصیبتوں کا، وہ خوف کے ذریعے ہوگا۔ خوف مسلط کر دوں گا، چاروں طرف خوف ہوگا، ارد گرد خوف۔